علم حاصل کریں اور جو بھی کتاب و سنت کے مطابق ہیں ان سے جڑنے کی جو ہے کوشش کریں۔ یہ جو دوسری جماعتیں ہیں سب ان سے اتحاد تو ممکن نہیں دکھ رہا، لیکن ان سے رویہ کس طرح رکھیں ہم لوگ؟ اگر آگے چل کے اگر اتحاد ہو تو ان سے رویہ کس طرح رکھیں ہم لوگ دوسری جماعتوں سے، جو بدعت شرک سے دور ہے لیکن بدعت تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن ان سے ہم رویہ کس طرح رکھیں؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اب کتاب و سنت پہ ہم ہیں، لیکن یقیناً اکیلے کتاب و سنت کے ماننے والوں سے تو مکمل اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ جو کتاب و سنت پہ نہیں، ہمارا ان سے کیا معاملہ ہوگا جب اتحاد کی ہم بات کریں؟ تو یاد رکھیں ہمارا کام ہے کتاب و سنت کی بات لوگوں تک پہنچانا۔ اگر اتحاد اس پر قائم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس پر نہیں آتے ہیں، تو جو کچھ بھی اتحاد کی پھر شکل نکلتی ہے وہ شکل ہم کو نکالنا ہی پڑیں گی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ ہوئی 1500 صحابہ، 1400 سے 1500 کے بیچ جماعت تھی، اس میں سے ایک بھی صحابی آپ کے فیور میں نہیں تھا کہ یہ فیصلہ لیا جائے حدیبیہ آپ سائن کرے اور یہ امن کا معاہدہ ثابت ہو۔ حضرت عمر کا تو یہ حال تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کیا جو ہے اللہ کے رسول فیصلہ لینے کا تھا، ابوبکر کے پاس گئے کہ ابوبکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا حق پر ہے، پھر ہم لڑتے کیوں نہیں کافروں سے؟ ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھ۔ آپ سن کے مطلب دل میں ان کو قرار ہی نہیں آ رہا تھا، پھر ابوبکر کے ساتھ چلے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول سے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا ہے، پھر ہم لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے، ابھی سچویشن اسی کو سپورٹ کرتی ہے نا۔ اور اللہ رب العزت نے اس صلح کو کیا کہا قرآن معلوم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، چونکہ اب 10 سال کے لیے امن، مطلب 10 سال کے لیے دعوت و تبلیغ کی کھلی چھوٹ، آپ نے امن کو قرار دیا اور یہی وجہ بنی دعوت تبلیغ۔ جب امن ہو گیا حدیبیہ کے بعد، پھر شاہان کو آپ نے خط لکھنا چالو کیے، بادشاہوں کو خط لکھے، سلاطین کو خط لکھے، اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کو جو ذمہ دار تھے خط لکھے اور اسلام کی دعوت دی، چاہے بحرین کا معاملہ ہو، چاہے حبش کا معاملہ ہو، چاہے روم کا معاملہ ہو، چاہے فارس کا معاملہ ہو، چاہے شام کے مختلف بادشاہ، سب کو خط دیا۔ امن بہت ضروری ہے، تو لہٰذا آپ سمجھ لیجئے وہ تو کتاب و سنت پر نہیں آتے ہیں، لیکن وہ جس بھی عقیدے پر ہیں ہمیں چاہیے اس کے اندر سے تیسرا راستہ نکالیں اور جو بھی کنڈیشنز ہو سکتے ہیں امن کے لیے وہ کریں۔ کیا کیا ہو سکتی ہے اس میں کنڈیشن؟ جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے، گو ہمارے عقائد میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم کبھی اپنے خلاف ایک دوسرے کی بات نہیں کریں گے تاکہ ہمارے اختلاف سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے۔ اور اختلاف سے دوستوں کیسا فائدہ پہنچتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میجورٹی علاقے کے اندر بھی نان مسلم چن کر آتے ہیں، اللہ رحم کر، یہ ہے اختلاف، اس کو بولتے ہیں۔ مسلم میجورٹی 80% میں بھی چن کے نان مسلم آتے ہیں، 20% کی وجہ سے صرف مطلب 20% کافر اتحاد پر ہے وہ تو لا لیتے ہیں، 80% مسلمان میں 8 کھڑے ہو جاتے ہیں، 10,000 سب کو مل جاتے ہیں، وہ 20,000 لے کر آتا ہے، سمجھے آپ؟ تو اس میں جو شکل نکل سکتی ہے اتحاد کی وہ شکل نکالے، اور یہ شکل جو ہے جماعتوں کے ذمہ دار بیٹھ کر کریں گے، لیکن ہرگز کوئی بھی جماعت اپنے آپ کو اس کا وہ نہ سمجھے کہ ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ ورنہ حال میں ایسے کچھ حالات ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنے جماعت کو ایسا بتایا کہ ہمارے علاوہ اتحاد کوئی قائم ہی نہیں کر رہا، اور اگر آپ ہمارے اجتماع میں نہیں ہیں مطلب آپ اختلاف میں ہیں، دکھے نہیں یار آپ، دکھے نہیں یار آپ، دکھے نہیں یار آپ۔ ارے بھائی آپ کیا اتحاد کے علمبردار ہیں پورے دنیا میں کہ آپ ہی اتحاد قائم کریں؟ بہت ساری کوششیں ہوئی اور بہت ساری جگہ انسان جا سکتا ہے، بہت ساری جگہ نہیں بھی جا سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے یا کسی چیز، تو بہرحال اس چیز کو سمجھے، اور جو بھی تھرڈ فرنٹ مطلب بیچ کا راستہ نکلتا ہے دونوں کا مل کر اس پر اتفاق کر کے ہم وہ کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں، ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں۔ ہاں کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم اصلاح کی نیت سے کسی کچھ بولے کا الگ بات ہے، لیکن یہ اختلاف وہ نہ ہو کہ ہم عوام میں اور میڈیا میں اور غیر مسلموں میں چلا کے بول یہ بھائی ایسا اور یہ بھائی ایسا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال جو بھی صورت نکل سکتی ہے اس صورت کو اپنا کر ہم اتحاد جو بھی جیسا ہو سکتا ہے اس پہ قائم ہو، اور ہر جماعت کو اختیار ہو کہ وہ اپنے عقائد پر رہیں، چونکہ اب یہاں معاملہ ہو رہا ہے مل کر کام کرنے کا، اور ہر آدمی اڑا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، تو لہٰذا اب ہم اپنے عقیدے پہ رہیں گے بھائی، اس معاملے میں نہیں کمپرومائز، اور اس کے علاوہ جو بھی اتحاد کی کیفیت ہوتی ہے ہم ساتھ ہیں آپ کی، جو بھی ہوتی ہے، کیا کیفیت ہو رہی ہے اتحاد کی آپ بول رہی ہے، ہم تعاون کریں گے، اس لیے کہ باقی تمام معاملوں ہمارا تعاون ہے، رائے عقائد یا معاملات یا ہمارے اعمال وہ نہیں چینج کریں گے آپ کے لیے، لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی راستہ نکالیں اور وہ راستہ نکال کے جو بہتر ہو اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی پر اپنی بات میں ختم کروں گا، وآخر دعوانا